گھاس نہیں رہے، اناج نہیں رہا، پانی نہیں رہا، چشمے پی گئے سمندروں کا۔ ایک سمندر کا جزیرہ ہے 30 کلومیٹر لمبا اور 10 کلومیٹر چوڑا، شام سے اوپر ترکی کے بیچ میں۔ یاجوج ماجوج کا پہلا بندہ اندر جائے گا، پانی پی کے آگے ہوگا، پچھلا اور آخری، جب آخری پہنچے گا پورے کا پورا پانی ہی ختم ہو جائے گا، اس کے پینے کا پانی نہیں بچے گا۔ اتنی عیسیٰ علیہ السلام سوچیں گے میں کیسے ان سے مقابلہ کروں، ان کے قد بھی بڑی ہے، طاقت میں بھی بڑی ہے، فساد مچانے میں بڑی ہے۔ طور پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، طور پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، رب ذوالجلال سے التجا کریں گے، اللہ یاجوج ماجوج سے تو بچانے والا ہے۔ اللہ ان کی فریاد سنیں گے۔ جب یہ رات کو سوئیں گے تو ایک کیڑا پیدا کر دے گا۔ میرا اللہ، میرے اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کسی طاقتور کو طاقت سے نہیں مارتا، بلکہ فرعون نے دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، مجھے بھی اللہ نے اس کے مقابلے میں سجدہ دے دیا اور یہ تسبیح بھی دے دی کہ نہیں نہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ نمرود کو مارا تو مچھر سے، فرعون کو مارا تو پانی کی چھوٹی لہر سے ڈبو کے مار دیا۔ جب ابرے کی باری آئی تو ابابیل کی چھوٹی کنکری سے پورے لشکر کو تہس نہس فرما دیا۔ شداد کو زمین نگل گئی۔ اللہ طاقت نہیں لگاتے، ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کو۔ فرمایا ایک کیڑا پیدا کریں گے میرے اللہ، اور وہ کیڑا ان کے سر پہ نہیں، پیٹ پہ نہیں، پاؤں کو ڈستا جائے گا، بس ایک ایک کو ڈسے گا، سارے ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گے۔ پیٹ پھٹ جائیں گے، بدبو آنے لگ جائے گی۔ بدبو صرف ایک علاقے تک نہیں، مشرق میں بھی جائے گی، مغرب میں بھی جائے گی۔ لوگ آئیں گے، آپ تو دعا کریں ہمیں اس بدبو سے جان چھڑائیں، ہم تو ویسے ہی مر جائیں گے اس بدبو میں۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے التجا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ پرندے پیدا فرمائیں گے، اور پرندے جو ہاتھی اونٹ کے برابر ہوں گے وہ اتریں گے اور آئیں گے سیدھے، ایک ایک کو پنجے میں اٹھائیں گے، سمندر برد کر دیں گے، بدبو ختم نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال سے فرمائیں گے، اللہ انہوں نے اتنی زمین پہ فساد مچایا، زمین بھی خشک ہو گئی، چشمے بھی خشک ہو گئے، دریا بھی پی گئے۔ یا اللہ نہ درخت ہرے چھوڑے ہیں، نہ گھاس چھوڑا ہے۔ اللہ بارش نازل فرمائیں گے جو مشرق سے چلے گی مغرب تک، شمال سے چلے گی جنوب تک، ایک انچ جگہ خالی نہیں ہوگی دنیا کے جہاں بارش نہ آئے بیک وقت۔ اللہ تعالیٰ پوری دھرتی کو آباد فرما دیں گے، خوشنما بنا دیں گے، سوکھے درخت بھی ہرے ہو جائیں گے، سوکھے پھول بھی خوشنما ہو جائیں گے، پھر سے دنیا پاک ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے دھرتی ایسے پاک ہو جائے گی جیسے کہ آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ زمین پہ قدم رکھا تھا، دھرتی پاک تھی، اس طرح پاک و صاف ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج ہٹیں گے اور اس کے بعد دابت الارض آ جائے گا۔ مدینہ منورہ میں سورج گرہن ہوگا، ایک لمحے کے لیے نہیں، صبح جو اٹھیں گے سورج ہوگا ہی نہیں، رات جا رہی ہے، رات جا رہی ہے، رات جا رہی ہے، 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، پورا دن سورج گرہن رہے گا، تاریکی رہے گی، لوگ ڈر جائیں گے کہ اب پتہ نہیں کبھی سورج دیکھیں گے یا نہیں۔ پھر اگلا دن، پھر اگلا دن، 3 دن تک سورج گرہن ہوتا رہے گا۔ حجاز میں اور مدینہ میں لوگ دیکھتے رہیں گے۔ 3 علامات قیامت کی یہ بھی بتائی گئی ہیں۔ پھر کیا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو کے آئے گا، 1 دن، 2 دن، 3 دن، پھر واپس چلا جائے گا۔ توبہ کا دروازہ بند، نیکی ختم، اب توبہ بھی بند۔ قرآن پاک لوگ رات کو پڑھ کے سوئیں گے، صبح اٹھیں گے اور آپ تو موجود ہوں گے، حروف
غائب ہو چکے ہوں گے. لوگ آئیں گے, مولانا صاحب, قاری صاحب, ہمارے گھر میں قرآن تھا, اس کے اوراق ہیں, حروف نہیں ہیں. آپ حافظ تھے, آپ قاری تھے, آپ نے 50 سال قرآن تراوی میں سنایا, ہم نے پیچھے سنا. چلو آپ ہی کوئی قرآن پڑھ کے سنا دیں تاکہ ہم کچھ یاد بھی کر لیں اور کچھ سن بھی لیں. قاری صاحب سر کو پکڑے گا, وہ کہے گا اللہ اکبر کبیرہ. وہ قرآن جو میں نے آپ کو سنایا تھا, وہ قرآن میرے سینے سے بھی گیا, میرے دماغ سے بھی گیا. دنیا کے اندر لوگ کہیں گے چلو کوئی فرقائی دیکھ لیں جس میں اللہ کا نام مل جائے. دنیا جہان میں نہ کوئی ہڈی, نہ پتھر, نہ چمڑا, نہ کاغذ, کوئی نہیں بچے گا جس کے اوپر میرے رب کا نام, رب کے حبیب کا نام ہو اور وہ موجود رہے. رب اس کو اٹھا لے گا اور دنیا میں برکات کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر رب ذوالجلال ایک آگ کو حکم دیں گے, آگ آئے گی یمن سے, یہ آگ آئے گی شام سے. ابھی یہ آگ چلی ہے, ادھر ٹھنڈی ہوا چلی ہے, ٹھنڈی ہوا میں اہل ایمان سوئیں گے, روح نکل جائے گی, فرشتے اٹھا کے ان کو جنت میں لے جائیں گے. پھر اہل کفار, اہل جہنم بچیں گے. وہ آگ ان کو مشرق سے دھکیلتی ہوئی یہ بھاگتے رہیں گے, بھاگتے رہیں گے. شام لے جائے گی. شام وہ ارض مقدس ہے جہاں سے آدم علیہ السلام کے بدن کی پاکیزہ مٹی اٹھائی گئی تھی, وہاں پہنچا دے گی. سارے جمع ہو جائیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ رب ذوالجلال اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور پھونک دو. وہ سور پھونکیں گے, وہ ایسی آواز نہیں ہوگی کہ آسمانوں سے آواز زمین تک آنے میں تاخیر ہو جائے. بادل چلے پہنچنے میں تاخیر ہوتی ہے, آندھی آئے تو پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے, سورج چلے اگلے ملک جاننے میں تاخیر ہو جاتی ہے. لیکن اس سور کے پھونکنے کی آواز بجلی کی چمک سے زیادہ, بجلی کی زمین پہ گرنے سے بھی زیادہ تیز وہ آواز زمین پہ آئے گی اور زمین پہ اپنا پورا کام کر کے فوراً اوپر جائے گی. اس آواز میں نہ انسان بچیں گے, نہ حیوان بچیں گے, نہ پرندے بچیں گے. آنکھیں پھٹ پڑیں گی, کلیجے نکل پڑیں گے, آنکھیں باہر آ پڑیں گی. پرندے بھی گئے, چونٹیاں بھی گئی, ہاتھی بھی گئے, زمین کی بھی گئی, پانی کی بھی گئی, ہوا کی مخلوق. پھر یہ آواز اوپر کو جائے گی بجلی کی چمک کڑک کی طرح, پھر آسمانوں میں چلی جائے گی. نہ یہاں کوئی بچے گا, نہ وہاں کوئی بچے گا, نہ فرشتہ رہا, نہ جن رہا, نہ حور رہی, نہ غلمان, سب کچھ ختم ہو جائے گی. رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم. اس سے پہلے اللہ پوچھیں گے یا اسرائیل من باقی من خلقی, کوئی میری مخلوق میں بچا ہوا ہے؟ اسرائیل موجود ٹھہرے. اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے یا ربی اسرافیل و میکائیل و جبرائیل و انا عبدک الضعیف الفقیر. اللہ اسرافیل بھی بچ گئے, میکائیل بھی بچ گئے, جبرائیل بھی بچ گئے, اور میں آپ کا فقیر و کمزور بھی بچا ہوا ہوں. اللہ فرمائیں گے اقبض روح اسرافیل. اسرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کر لیں گے. پھر اور فرمائیں گے رب ذوالجلال من باقی من خلقی یا اسرائیل, اب کون بچا یا ربی میکائیل و جبرائیل وانا عبدک الضعیف. اللہ فرمائیں گے اقبض روح میکائیل, اب میکائیل کی روح بھی قبض کر لو. یا میکائیل امرنی ربی ان اقبض روحک, میرا رب نے حکم دیا ہے کہ میں تیری روح قبض کر لوں. میں تو کیل کرنے والا میکائیل ہوں اور میں ضرورتیں ختم ہو گئی, روح قبض کریں گے ختم. رب ذوالجلال پھر پوچھیں گے یا جبرائیل یا اسرائیل من باقی من خلقی,
اب کون بچ گیا؟ یا ربی جبرائیل وانا عبدک الضعیف الفقیر، اللہ میرے ساتھ جبرائیل اور میں کمزور ڈرے ہوئے اسرائیل سے، اقبض روحا جبرائیل علیہ السلام روح قبض ہو جائے گی۔ اب اسرائیل علیہ السلام سمجھ جائیں گے اب تو میری باری ہے نا، سب کچھ تو ختم ہو گیا۔ 600 پر جبرائیل علیہ السلام کے اسرائیل علیہ السلام کے پسینے میں بھیگ جائیں گے، جیسے پرندہ پانی میں ڈوب جائے پھر اڑنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ خوف کے عالم میں رب ذوالجلال پوچھیں گے من باقی من خلقیا اسرائیل، کون بچائے میری مخلوق میں اب؟ اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے یا ربی انا عبدک الضعیف الفقیر، کوئی نہیں بچا، موت یا اسرائیل جلدی مر جا، حکم سے مرے گا۔ وَالزُّقْ، اللہ فرمائیں گے مر بھی جا اور ذائقہ بھی ساتھ چکھ، جتنی میری مخلوق نے آج تک موت کا ذائقہ چکھا ہے وہ سارا تو اکیلا چکھ لے۔ فرمایا جب سارے مر جائیں گے، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، نہ ہوا ہے نہ فضا ہے، نہ انجن ہے نہ ملک ہے نہ فلک ہے نہ بشر، کچھ بھی نہیں بچا۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کوئی ہے آج میرے سامنے کھڑا ہو جائے، آواز دے دے، جواب دے دے، کون جواب دے؟ سب کچھ تو مٹ گئے، مر گئے۔ رب ذوالجلال اپنے سوال کا خود ہی جواب عطا فرمائیں گے اور فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ، یہ اللہ کی صفت قہار اس دن ظاہر ہوگی۔ لیکن میں نے غور کیا میرے بھائیو، میں نے غور کیا اللہ اتنی جو ناراض ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، رب التفات ہی نہیں کریں گے بندوں کی طرف۔ سب سے پہلے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلے گی، آمنہ کے لال کی قبر کھلے گی، ایسے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کی نظر کسی اور انسان پہ نہیں جائے گی، فرشتے پہ نہیں جائے گی، کسی چیز پہ نہیں جائے گی، رب کی پہلی نظر اپنے محبوب پہ جائے گی۔ رب ذوالجلال عدل کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ قہر سے کریں گے یا فضل سے کریں گے؟ فرمایا نہیں، حق تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اللہ فرماتے نہیں، مجھے غصہ سب سے زیادہ ابلیس پہ ہے، اس کو لے آؤ، پہلے میں اس کو جہنم میں ڈال دوں۔ حق تو یہ بنتا ہے، فرعون نے 10 لاکھ انسانوں کو مارا، اس کو جہنم ڈال دوں، نمرود نے مارا، اس کو جہنم ڈال دوں، شداد نے مارا، اس کو جہنم ڈال دوں، ابرا نے ظلم کیا، ان کو جہنم میں ڈالوں، ابو جہل کو، مشرکین کو، کفار کو، ان کا کام تمام کروں۔ فرمایا نہیں، جب تک میرا محبوب میری آنکھوں کے سامنے ہے، ان کفار کو پیچھے دھکیل دو، ابلیس کو پیچھے دھکیل دو، اس کے پیروکاروں کو پیچھے دھکیل دو، ان کو اندھا کر دو، کوئی بینا نہ اٹھے، یہ نہ مجھے دیکھے، نہ میرے حبیب کو دیکھے، نہ میرے عرش میں ان کی نظر پڑے، بلکہ یہ اندھے ہو کے ایک طرف رہیں۔ سب سے پہلے اپنے محبوب کے چہرے انور پہ نظر ڈالیں گے اور رب کا قہر ختم ہوتا جائے گا، اللہ عدل کا آغاز اپنے فضل سے شروع کر دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرا محبوب آپ خود ہی کھڑا کر دیں، پہلا بندہ پیش کر دیں جس سے میں رب حساب و کتاب کا آغاز شروع کروں۔ رب ذوالجلال آمنہ کے لال کو جب یہ فرمائیں گے کہ آپ پہلا انسان پیش کر دیں، آپ فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام سے لے کے اپنی امت کے آخری انسان تک نظر ڈالوں گا، 7 سوئے ابو بکر کو اٹھا دوں گا، چل ابو بکر پھر اپنے حساب کے لیے پہلا بندہ مانگا ہے، تو حساب دے دے، پہلو میں سوئے پڑے۔
ابو بکر کھڑے ہو جائیں گے، پہلا مسلمان کھڑا ہو جائے گا، پہلا وفادار کھڑا ہو جائے گا، آمنہ کے لال کا پہلا دوست کھڑا ہو جائے گا، پہلا وفادار یار کھڑا ہو جائے گا، پہلا شاگرد کھڑا ہو جائے گا، وہ آمنہ کے لال کا غلام۔ اللہ میں ایسا بندہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں جس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد دنیا میں نہیں دے سکا، میں نے سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تجھے رب سے لے کے دے دوں گا۔ اللہ میں جبر نہیں کرتا، میں مجبور نہیں کرتا، اگر آپ کی نظر مجھ پہ پڑ گئی ہے، وہی نظر کرم کی، رحم کی، فضل کی، مہربانی کی میرے ابو بکر پہ بھی ڈال دیں اور اس کے احسانوں کا بدلہ آپ نظر کرم سے عطا کر دیں۔ اللہ فرمائیں گے جا ابو بکر، جنت کے 8 دروازے ہم نے کھول دیے ہیں، پہلا انسان جنتی۔ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے تھے اپنے اصحاب میں، تو نبی علیہ السلام نے جنت کے دروازے کے لیے فرمایا ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، ایک کا نام ہے باب الصلاۃ، ایک کا نام ہے باب الجہاد۔ نام دروازوں کے نبی علیہ السلام بتاتے جا رہے ہیں اور خوش نصیبوں کے گنواتے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، بڑے نماغ سے سنتے سنتے ٹھنڈا سانس بھرا، کیا ہوا ابو بکر؟ یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا ان 8 دروازے سے جنت میں چلا جائے؟ ابشر یا ابو بکر، تو جنت کے 8 دروازے سے جائے۔ اگلا دن آیا، فجر کی نماز کے بعد آمنہ کے لال نے پوچھا کون ہے جو آج روزہ رکھ کے گھر سے آیا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف نظر ڈالی، نہیں یا رسول اللہ، میں صبح ہوئی آپ کی مسجد میں آپ کی زیارت میں آ گیا، میں روزہ تو نہیں رکھ سکا، دل بھی بڑا تھا۔ پھر آپ نے ابو بکر کے چہرے پہ نظر ڈالی، یا رسول اللہ انا صائم، میں ابو بکر آج روزہ رکھ کے آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی ہے ایسا بندہ من اتا منکم اليوم مریضن، کوئی ہے مریض کو آج عیادت کر کے آنے والا؟ عمر کے اوپر نظر ڈالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میں تو سیدھا مسجد میں آگیا، میں ابھی تک کہیں بھی نہیں کیا۔ پھر آپ نے ابو بکر کے چہرے پہ نظر ڈالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے جی یا رسول اللہ، میں صبح نکلا، مجھے خبر ملی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار گھر میں اندھیرے میں ان کے گھر چلا گیا، ان کی عیادت کر کے آیا۔ کوئی ہے آج جو مسکین کو کچھ دے کے کھلا کے آیا ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں یار، میں تو سیدھا ادھر آ گیا۔ پھر ابو بکر پہ نظر، فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یا رسول اللہ، میں ابو بکر گھر سے نکلا، مسجد کے قریب پہنچا، میں نے ایک سوالی پہ نظر پڑی، میں فوراً گھر چلا گیا۔ گھر میں مجھے کچھ نہیں ملا، ایک ٹکڑا ملا سوکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکے کا بڑا تاجر۔ اتفاق یہ ہوا کہ عجیب اتفاق ہے، حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام کے بچپن کے دوست، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی شراب نہیں پیا، کبھی غیر اللہ کے آگے گردن نہیں جھکائی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا۔ آمنہ کے لال کی پوری وفاداری تربیت نبی علیہ السلام کی طرف سے ہو چکی تھی، جوانی شباب تک کلمہ پڑھا، ساتھ ہو گئے۔ اتفاق یہ ہوا وفات کا دن آیا، آمنہ کے لال کی وفات پیر کے دن ہوئی، ابو بکر کی وفات پیر کے دن ہوئی، آپ کو زہر دیا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ کو زہر دیا گیا، آپ کو یہودی عورت نے زہر دیا، ان کو بھی یہودی عورت نے زہر دیا، وہ بھی پرانے کپڑوں میں قبر میں گئے، یہ بھی پرانے کپڑوں میں قبر میں گئے۔ اس وقت بھی عائشہ صدیقہ موجود تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ فرمایا وہ بھی پیر کا دن تھا، یہ بھی پیر کا دن تھا۔ قمری والا علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی تھی، پوری ہوئی، اور صدیق اکبر کی بھی عمر اسی دن 63 سال پوری ہوئی۔ تو جب اتفاق ہوا کہ نبی علیہ السلام کی قبر حجر عائشہ میں بنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ابو بکر کی قبر بھی اسی حجرے میں بن گئی، اتفاق یہ بھی ہوگا کہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سب سے پہلے اٹھیں گے، تو ساتھ ان کے ساتھ پہلے اٹھنے والے ابو بکر ہوں گے رضی اللہ۔ فرمایا قیامت کے دن عدل کا آغاز ہوگا، اللہ کے کرم سے ہوگا،
فضل سے ہوگا، ابو بکر جنتی ہو جائیں گے اور عثمان بھی جنتی۔ ان دونوں کا ایسا رشتہ ہے۔ ایک دفعہ ایک سوالی شام سے آیا، 3000 درہم کا سوال لے کے، مسلمان تھا، ابو بکر کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا آپ امیر المومنین ہیں، میں تاجر تھا، مسلمان ہوں، میرا حق بنتا ہے، میرا خسارہ ہو گیا، آپ میری بیت المال سے مدد کریں۔ انہوں نے کہا تم عثمان کے پاس نہیں گئے؟ نہیں ادھر تو میں نہیں گیا، میں آپ کو جانتا ہوں نا، آپ امیر المومنین ہیں۔ اور میں نہیں، آپ پہلے عثمان کے پاس جاؤ، میں تو جانتا نہیں ہوں، کبھی کیا نہیں ہوں، اچھا آپ مجھے چٹ بنا دیں، وہ دستخط کر دیں، میں جا کے تعارف کرواؤں۔ اور میں عثمان کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں گئے، اندر آواز آ رہی تھی، دودھ میں شہد زیادہ کیوں ملا دیا، دودھ میں میٹھا زیادہ کیوں ملا دیا؟ دو نعمتیں تھی، الگ الگ رکھنی تھی۔ دودھ میں وہ اجنبی، وہ تاجر، وہ سائل پریشان ہوا کہ جو دودھ میں شہد پہ تنازع ہے، یہ مجھے 3000 درہم کہاں سے دیں گے؟ وہ باہر آئے اور آ کے سلام کیا، کون ہو؟ میں تاجر ہوں، شام سے آیا ہوں۔ اچھا بیٹھو۔ وہی دودھ کا پیالہ جس میں شہد زیادہ تھا لا کے ان کے حوالے کر دیا اور بھی شہد ملا دیا اور ان کو پلا دیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں کچھ مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے اونٹ آپ کے لیے منگوا لیا ہے، اس اونٹ کے اوپر میں نے اتنی کپڑے باندھے ہیں، اس اونٹ کے اوپر میں نے اتنی اناج باندھا ہے اور اس اونٹ کے اوپر میں نے 40,000 درہم بھی لٹکا کھڑائے ہیں، باندھ دیے ہیں، یہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو ابھی کچھ بتایا بھی نہیں ہے، مجھے 40 نہیں، مجھے تو 3000 کی ضرورت تھی، آپ نے 40,000، پھر آپ نے یہ اونٹ بھی مجھے دے دیا، اب میں اونٹ وہاں جاؤں، واپس کون چھوڑنے آئے گا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ فرمایا جا میرا بھائی، یہ اونٹ بھی تیرا، یہ کپڑے بھی تیرے، یہ اناج بھی تیرا، یہ پیسہ بھی تیرا، اور میرے لیے میرا رب ہی کا۔ کہاں سے لاؤ گے؟ فرمایا دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا ایک اللہ ہی بچے گا، نہ زمین بچے گی، نہ آسمان بچے گا۔ اگر بچنا ہوتا تو محبوب خدا موجود ہوتے نا آج، وہ قبر میں کیوں سوتے؟ وہ اوپر ہی رہتے۔ ازواج مطہرات بیوہ کیوں ہو جاتی؟ تو یہ نبی علیہ السلام کی ازواج ہماری امہات تو ہیں، لیکن ان کے شوہر تو چلے گئے، قبر میں سو گئے، کیونکہ رب ذوالجلال نے آپ کے لیے ساری کائنات کو بنایا، بنا کے سجایا، سجا کے دکھایا۔ فرمایا فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ، اگر ہم محمد کو پیدا نہ کرتے، وَمَا خَلَقْتُ آدم، ہم آدم کو کبھی پیدا ہی نہ کرتے، وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارِ، نہ جنت کو پیدا کرتے، نہ جہنم کو پیدا کرتے۔ کس لیے؟ آدم کے پاس ملک الموت آئے، کوئی دستک نہیں دی، 1000 سال عمر گزاری، لے کے چلے گئے، 950 سال نوح علیہ السلام نے گزارے، جھٹکا دیا، روح نکال لی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو او خلیل کا لقب ملا ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ تو فرماتے ہیں تو میرا خلیل ہے، کہ خلیل کو دوست مارنا کیوں چاہتا ہے؟ میرے رب نے فرمایا اسرائیل جا کے میرے دوست کو بتاؤ، دوست کو مارنا نہیں چاہتا، دوست کو ملنا چاہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھنے لگے، پاؤں رکاب ایسے رکھا ہی تھا، ملک الموت نے آ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، پاؤں نکلا ہی تھا، یوسف علیہ السلام لیٹ گئے، سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی بنا رہے تھے، فرمایا روح نکلنے والی ہے، محراب میں ٹھہرا دیں، ایک کونی ادھر ہے، ایک کونی ادھر ہے، تھوڑی کے نیچے عصا ہے اور ٹھہرے ہوئے ہیں، روح نکل گیا، بادشاہی مانگی وہ تو مل گئی، اور کبھی کسی کو نہ دینا وہ بھی مان لیا نہیں ملے گی، لیکن زندگی کا ایک دن بڑھ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ موت کا فیصلہ آپ کہتے ہیں
ہیں قیامت تو بڑی دور ہے، پھر موت کا بتاؤ نا، موت کتنی دور ہے؟ فرمایا الموت تحفۃ المومن من مات فقد قام القیامہ، جو بھی مر جاتا ہے اس پہ قیامت واقع ہو جاتی ہے۔ موت میرے لیے، موت تیرے لیے، موت ان علماء کے لیے، مسلمانوں کے لیے رب کی طرف سے عظیم تحفہ ہے۔ جس نے یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام کا کرتا اللہ کے دیا، خوشبو آئی، چہرے پہ پھیرا، بینائی واپس آ گئی، خوشی کے عالم میں یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور میں بتا میں اس خوشی میں تجھے کیا دوں؟ اس نے دیکھا ان کے پاس تو چٹائی بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو مکمل گھر چھت نہیں ہے، یہ مجھے کیا دیں گے غریب؟ انہوں نے کہا جو دل چاہے دے دیں۔ انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے میں تجھے موت کی دعا دے دوں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا میں خوشی کی خبر لاؤں، آپ مجھے موت کی کیوں نوید دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے بڑا مومن کے لیے تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ تو جلدی ابھی فوت ہو جا اور تجھے رب کا دیدار ہو جائے۔ یہ دنیا فانی ہے، امیر ہے، غریب ہے، میرے بھائی پیسے والا ہے، دولت والا ہے، کبھی یہ نہ سوچنا میں مزید 10 دن جیوں گا، 10 سال جیوں گا، 100 سال جیوں گا، نہیں ہو سکتا۔ نہ جوانی تجھے زندگی بڑھا سکتی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ 4 دن پہلے ہم نے جھانگڑے میں مولانا خلیل الرحمان صاحب کا دوسرے جوان بیٹے کا جنازہ پڑا ہے، جا کے دیکھتے تو صحیح اس باپ کا حال کیا تھا جس کا 20 دن پہلے 22 سال کا جوان بیٹا گیا، پھر اگلے 27 سال کا جوان بیٹا گیا۔ کیا وہ باپ کیسے زندہ رہے؟ تو میرے دوستو یہ موت نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ مجبور کو دیکھتی ہے، نہ ضرورت مند کو دیکھتی ہے۔ بندے کی ضرورت لاکھ دفعہ اس کو ماں باپ کو ہو، اولاد کو ہو، بیوی کو ہو، موت آئے گی وہ اس کو لے کے ادھر پہنچا دے گی۔ نیک بندے کے لیے دائیں طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، چھوڑ دو دنیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، خوف نہ کرو، مرنے سے نہ ڈرو، انشاءاللہ یہ جنت کا باغ تیری قبر ہے، راحت آرام کی جگہ تیری قبر ہے، رب کا دیدار تجھے ہوگا، خوف نہ کر، پیچھے کا حزن نہ کر، ان کو اللہ کے حوالے کر دے، رب ان کا بھی ہے، رب تیرا بھی ہے۔ تسلی دے کے روحیں اور فرشتے اس کی روح کو ہونٹوں سے اس کے بدن میں روح اچھلنے لگ جاتی ہے خوشی کے مارے، اور اس کے بدن کو چھوڑتے ہونٹوں پہ آ جاتی ہے۔ فرشتہ اسے کلمہ پڑھا کے جنت کی طرف لے جاتا ہے، جنت کے طواف اور چکر لگواتا ہے، اور اس کے بعد عرش بری کا چکر لگواتا ہے، پھر قبر میں لوٹا کے آتا ہے کہ ایک ملک کے نکیر آئیں گے، اتنے سوال و جواب وہاں ہونے ہیں، جواب دینا ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو آمنہ کے لال نہیں بچے، میں نہیں رہوں گا، یہ بولنے والی زبانیں خاموش ہو جائیں گی، دیکھنے والی آنکھیں اندھی اور بینائی ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گی، شعور بھی گیا، ادراک بھی گیا، یہ حسن بھی گیا، یہ جوانیاں بھی گئی، یہ محلات بھی گئے، وہی قبر ہوگی۔ اور وہی قبر جو ہے انسان کو قسمت والوں کو ملتی ہے، آمنہ کے لال نہیں رہے، کیونکہ رب کے یہ محبوب ہیں، سارے نبی ہیں، کوئی رسول ہے، کسی پہ وحی آئی، کسی کو الہام ہوا، کسی کو مبشرات ملے۔ آمنہ کے لال کے بعد جبرائیل خادم بنے، 70,000 مرتبہ جبرائیل نے آنا جانا رکھا، کسی نبی کو میرے اللہ نے یوں نہیں پکارا یا آدم انت اسکن انت و زوجک الجنہ، فرمایا تو تیری بیوی جنت میں رہو، یا نوح یا داؤد یا یحییٰ یا موسیٰ یا یحییٰ، اس طریقے سے رب نے قرآن میں انبیاء کو آواز دی۔ یا محبوب کی باری آئی، یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر یا ایہا النبی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جب محبوب کی باری آئی والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب کی باری آئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، محبوب کی باری آئی أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، محبوب کی باری آئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
محبوب کی باری آئی انا اعطینا کل کوثر، محبوب کی باری آئی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب کی باری آئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے درود پڑھے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جس مجلس میں لوگ جمع ہوں اور درود نہ پڑھے میرے اوپر ملا دین اللہ، ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ وَلَا يُرَى وَجْهِ، قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ درود پڑھا کریں، درود میں اتنی فضیلت ہے کہ میرے پاس موضوع بدل جائے گا۔ درود پڑھو، میں نے ہر چیز اسی درود سے لی ہے۔ درود پڑھو، اللہ اطمینان دے گا، اللہ بینائی تیز کرے گا۔ جنہوں نے درود پڑھ کے سرمے پہ پھونک ماری، آنکھوں میں ڈالا، کبھی ان کی بینائی کمزور نہیں ہوئی۔ درود پڑھو، مشکلیں حل کراؤ، درود پڑھو، رزق میں برکت ڈلواؤ، درود پڑھو، اللہ سے نیک اولاد لو، درود پڑھو، قرضے ختم کرو، درود پڑھو، بے چینی دور کرو، درود پڑھو، بیماریوں سے شفا پاؤ، درود پڑھو، فتح حاصل کرو، مقدمات میں کامیابی لو۔ میں نے جو بھی کامیابی پائی ہے اسی درود کے صدقے پائی ہے۔ دنیا میں سکون ملے گا، قبر میں ملے گا، حشر میں ملے گا، قیامت کے دن آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں قیامت کے دن میرا قرب بھی انہی کو ملے گا۔ ان بچوں کو، یہ طلباء ہیں حدیث کے، وہ انہوں نے میرے سے تو نہیں پڑھا، البتہ یہ بخاری شریف اور یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، میں نے بخاری شریف مولانا عاشق علیہ سے بلند شہری نور اللہ مرکزہ سے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں پڑھی ہے، اور میں نے مشکات شریف حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب فاضل دیوبند یاکی والی مکی صاحب کے والد صاحب سے پڑھی ہے، مولانا عابد صاحب شیخ الحدیث خیر المدارس ان سے مدینہ منورہ میں حرم شریف میں میں نے مشکات شریف دوبارہ پڑھی ہے، وہ میرے استاد ہیں، مجھے نحمیر بھی انہوں نے پڑھائی اور مشکات شریف انہوں نے پڑھائی۔ ان کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت تھی، اس عاجز کو بھی دی۔ پھر میں نے حدیث والد صاحب سے پڑھی، میرے والد سید کلیم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے نانا جان حضرت مولانا سید فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، انہوں نے شیخ الحدیث مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس بخاری شریف کے شارح ہیں، ان سے بخاری شریف پڑھی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم کلاس تھے۔ تو ان واسطوں سے، اور شیخ فاضل العباسی النقشبندی بغداد میں 100 سال کے قریب عمر ہے، پچھلے دنوں نے ساجد سے 57,000 محدثین کو اجازت دلوائی ہے پوری دنیا میں، اس میں زیادہ تر عرب کے لوگ ہیں، کویت کے، قطر کے، سعودیہ کے، مصر کے، لبنان، شام، عراق کے۔ 1800 طالب علم حدیث کا ان کے اپنے ادارے میں ہے، اور 100 حدیث بخاری شریف کی سنی گئی ایک ہی رات 2.5 گھنٹے میں، ہر بار حدیثیں دی، تو تقریباً 2.5 گھنٹے تک اس کو درس چلتا رہا نیٹ کے اندر۔ 57,000 بندے نے اس حدیث کو سنا، اور اس ساجد نے اور انہیں اجتماعی اجازت دی، جو سند وہاں چھپی ہے اور وہ پورے عرب میں چلی گئی ہے۔ تو یہ جو نسبتیں تھی میرے پاس حدیث کی، میں ان طلباء کو اور ان کے اساتذہ کو، جو بھی یہاں حدیث کے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء یا اور مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حدیث سے مناسبت رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث قرآن کی ترجمانی ہے، حدیث میرے اللہ کے ہر فرمان کی ترجمانی ہے۔ یہ حدیث کے بڑے فضائل ہیں، ابھی شیخ الحدیث صاحب آئیں گے، میرا کیونکہ موضوع نہیں ہے وہ اس کے اوپر پوری بات کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔ میں ان کو اجازت دیتا ہوں اور یہ امید قبول کر لیں گے۔ اور قصیدہ توبہ کی جو حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کو اجازت دی تھی، اور انہوں نے اس عاجز کو اجازت دی تھی، وہ بھی میں ان کو اجازت دیتا ہوں پڑھنے کی۔ اور دعائیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اجازت، کیونکہ دعائیں تو دعائیں ہیں، الدین بالاسناد، فرمایا دین تو سند سے چلتا ہے، اور میں حضرت انس کو آپ نے دعا بھی سکھائی اور اجازت بھی دی، انہوں نے اپنے شاگرد کو دعا سکھائی اور خادم کو اجازت بھی دی۔ میرے مرشد مولانا علی المرتضیٰ سے منور اللہ مرقدہ، جو فاضل دیوبند بھی تھے، ہمارے خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بھی تھے، اور مجھے چاروں سلسلوں میں انہیں اجازت دی۔
انہوں نے مجھے دعائے انس کی بھی اجازت تحریر کر کے دی کہ مجھے اجازت دیوبند سے ملی تھی، میں آپ کو دیتا ہوں، تو میں وہ اجازت ان علماء کو بھی دیتا ہوں، اور جو دعائے انس سے لوگ اس سے واقف ہیں کہ اس کے کیا فوائد ہیں، ان کو بھی میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک درود پاک کی بھی اجازت دے دوں، کیونکہ مجھے مدینہ منورہ سے اس کا حکم ملا تھا۔ پہلی دفعہ جب اجازت ملی تو مجھے روکا گیا، فلاں 5 بندے جو آپ کو بہت ملتے ہیں اور ان کو ہر رات بتاتے ہیں، ان کو بھی نہیں بتانا۔ میں نے نہیں بتایا۔ ان میں سے ایک بندے کو خواب نظر آ گیا کہ میں سڑک پہ جا رہا ہوں اور میرا ہاتھ ایسے اوپر جاتا ہے اور میں وہ درود پڑھتا جا رہا ہوں، اس کو خواب نظر آ گیا۔ تو پھر میں وہاں گیا تو وہ جو عرب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ کسی نے آپ کو خواب سنایا؟ میں نے کہا ہاں جی۔ فرمایا کہ ان کو بھی اجازت دے دیں۔ پھر میں تیسری دفعہ گیا تو مجھے فرمایا کہ نہیں، اب آپ جہاں دل چاہیں اس درود کی اجازت دے دیں تاکہ ان کو میری زیارت ہو جائے۔ امام طریقہ بتا دوں زیارت کا، مدینے والے کا آخری بات کرتا ہوں، اجازت لیتا ہوں کہ وہ آپ کی زیارت کیسے ہوتی ہے۔ زیارت کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے جا کے کہا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کا کوئی طریقہ ہے؟ انہیں کا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ انہیں فرمایا کہ جاؤ، یہ پانی اگر 10 گلاس پیتے ہو تو 1 گلاس کر دو، 3 دن 1 گلاس پیو، یعنی 15 گلاس نہیں پینے، 30 گلاس نہیں پینے، دن میں آدھا گلاس پیو اور 3 دن پیو، 3 دن کے بعد آنا۔ 3 دن کے بعد گئے تو پوچھا ہاں جی کچھ نظر آیا خواب میں؟ انہوں نے کہا جی بس سوتا تھا، کبھی دیکھا چشمہ ہے، کبھی دیکھا دریا ہے، کبھی دیکھا کنواں ہے، کبھی دیکھا نل ہے، کبھی اتنی بڑھالی تھی کہ تو سوتا تھا، تجھے خواب میں پانی نظر آتا تھا۔ جا اس کے مصطفیٰ کی وہ چاہت اور وہ خواہش و پیاس اپنے من میں بڑھا دے، کوئی دن نہیں گزرے گا کہ محبوب کا دیدار نہ ہو۔ کریں ہم ان جیسے عاشق تو نہیں ہو سکتے، حضرت بلال جیسے۔ نبی علیہ السلام فاتح بن کے آئے، کعبے کے دروازے پہ چڑھ رہے تھے، آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ابو بکر عمر عثمان و علی سامنے ٹھہرے تھے، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ ہمیں دیکھ رہی ہیں؟ فرمایا نہیں میں تو اپنے کالے بلال کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ کدھر ہے؟ حضرت بلال کو آواز دی، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں غلام حاضر ہوں، آپ نے مجھے یاد فرمایا؟ فرمایا ہاں بلال، میں ایک دن اس دروازے کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا تجھے آگ پہ سلایا ہوا تھا، تیرے نیچے آگ جل رہی تھی، تیرے سینے پہ پتھر تھا، اور میں نے تجھے تسلی دی تھی، اور تیری زبان سے تھا جاری احد احد احد، ایک گئے 360 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، میں ایک کو مانوں گا، قل هو اللہ احد۔ اور آج وہی کعبہ فتح ہوا نا، میرا دل چاہتا ہے بلال میں محمد کعبے میں داخل ہونے لگا ہوں، دائیں طرف تو میرے ساتھ چل اندر۔ سب سے پہلے بلال کعبے میں جب باہر نکلے، فرمایا بلال اللہ کبھی آپ کو کعبے لے جائے نا، کعبے کا دروازہ کھلے گا، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ میرا بھی معشوق ہے، میرا بھی محبوب ہے، مجھے بھی مطلوب ہے، اللہ میرا مسجود ہے، اس کا گھر بھی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور ہے، اللہ ہمارے لیے کیوں نہیں کھولے گا؟ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ در جب کھلے جو سامنے دیوار ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اندر کا اصول یہ ہے، باہر کا اصول اور ہے۔ باہر چاروں طرف سے پڑھی جا سکتی ہے، اندر سیدھا منہ کر کے جب آپ واپس آئے بلال اذان دو، دنیا کو پتہ چلے کہ کعبہ فتح ہو گیا، میں محمد ٹھہرا ہوں نا، ادھر منہ کر کے اذان دے دو۔ جب بیت المقدس فتح ہو نا، فاتح اعظم سیدنا عمر فاروق داخل ہوئے، فرمایا خبردار کوئی اذان نہیں دے گا، بلال شام میں ہے، بلاؤ۔ بلال کو لایا گیا، پہلی بیت المقدس کی اذان بھی بلال نے دی تھی، وہاں بھی بیت اللہ کی اذان بھی انہیں وہاں بھی وہاں۔ تو میرے دوستو یہ دنیا دار فنا ہے، بس کرو، جھوٹ روکو، زنا روکو، شراب روکو، جوا روکو، برائی روکو، غیبت ختم کرو، عناد ختم کرو، بغض یہ عمل ہے، نماز محبت کا درس ہے، جماعت محبت کا درس ہے، یہ جمعہ محبت کا درس ہے، تبلیغی جماعت کی یہ 11-12 بندوں کی جماعت
محبت کا درس ہے، اس رنگ کا یہ حج، یہ عرفات محبت کی تلقین ہے۔ تو ہر عمل ہمیں محبت کا ملا ہے، نفرت مسلمان کے اندر نہیں ہے۔ نفرت ہے تو گناہ سے ہے، نفرت ہے شرک سے ہے، کفر سے ہے، برائی سے ہے، شیطان سے ہے، نفس سے ہے۔ یا انسان سے کبھی متنفر ہم نہیں ہوتے، اس کے برے عمل سے متنفر ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کے بعد یہ سب چیزیں چھوڑو، ایک اللہ کے ساتھ جڑو۔ زندگی کا دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو چلتے چلتے گرتے گرتے مرتا دیکھا ہے، لوگوں نے نوالے منہ میں ڈالے، فرشتے نے باہر پھینک دیا، روح نکال کے چلا گیا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ترازو ہاتھ میں ہے، ادھر باٹ رکھا، ادھر گردن لٹک گئی ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا گھر سے باہر نکلے سواری میں بیٹھنے کے لیے، دروازہ کھلا کھڑا ہے، روح ادھر نکلی پڑی ہے۔ میں ایسے لوگوں کا شاہد ہوں، کعبے کے سامنے ادھر احرام ہے، میرے ساتھ طواف کرنے والا احرام بھی ہے، طواف بھی ہے، کعبہ بھی ہے، حتیم بھی ہے، اور مغرب کی نماز کا آخری سجدہ بھی ہے، اس کی روح نکل گئی۔ میں ایسے لوگوں کا گواہ ہوں، ادھر اللہ اکبر کہا، کرنٹ لگا، روح نکل گئی۔ مسجد کے دروازے کی کنڈی ہاتھ میں تھی، وہی روح نکل گئی۔ اس طرح کی موت جب اللہ دے دے، یقین کرو بندہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ گناہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے؟ میں توبہ کے کلمات پڑھ لیتا ہوں تاکہ ہم سارے ایک دفعہ توبہ کر لیں۔ تمام ساتھی جو ہم سے بیعت ہیں وہ تجدید کر لیں، کیونکہ میری احمد پور میں بہت پرانی نسبت ہے۔ 15 سال تو میں نے مسلسل ذکر بیان دیا ہے یا درس دیا ہے، ایک لمبا عرصہ ہے۔ 39 سال ہو گئے اس عاجز کو اس سفر میں پھرتے پھرتے۔ روزانہ کئی کی ہزار بندے سے اللہ موقع دیتا ہے۔ میں رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں روزانہ سارے بندوں کے سامنے توبہ کرتا ہوں، یقیناً اللہ مجھے بھی معاف کرے گا، آپ کو بھی معاف کرے گا۔ ایک بندہ تھا، وہ روزانہ اپنے گناہ خود لکھتا تھا، وہ اس کی عادت تھی، ڈیری بنا لی تھی، کہتا ہے چلو لکھ کے دیکھتا ہوں میں کتنی گناہ کرتا ہوں۔ اس نے لکھنا شروع کیا، لکھتے 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 ڈیری بھر گئی۔ ماں کے بعد لے گی، اماں میں نے ایک ترکیب بنائی تھی گناہ لکھنے کی، میری ساری ڈیری بھر گئی، اب تو میں کیا کروں، کہاں لکھوں، یہ تو فل ہو گئی، میرا کیا بنے گا؟ ماں نے پوچھا بیٹا کبھی نیکی بھی کی؟ نگمہ میں کوئی نیکی کبھی کوئی یاد؟ ہاں ایک دفعہ مجھے زنا کا موقع ملا تھا ایک لڑکی کے ساتھ، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، بس مجھے رب کا خوف آ گیا تھا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ بیٹا یہ جلدی سے لکھو، اما جگہ تو نہیں ہے، اور میں چلو آخری صفحے پہ کونے میں تھوڑی سی جگہ یہاں لکھ دو اس نیکی کو۔ بریکٹ میں ایک نیکی لکھ کے سویا، جب صبح اٹھا رب کعبہ کی قسم میں پوری ڈیری اس کی گناہوں کی صاف اور وہ اکیلی نیکی موجود تھی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کملی والا میں بڑا گناہگار ہوں، بیٹھ جاؤ۔ 3 مرتبہ پھر آپ نے نماز پڑھائی، آپ کھڑے ہوئے، وہ کہاں ہے میرا صحابی؟ کھڑے ہوئے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں ہوں نا؟ فرمایا نہیں تو تو گناہگار نہیں ہے۔ نہیں یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں۔ فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ یا کہ وہ تو میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا جو نماز پڑھ لے وہ گناہگار رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہاتھ ہے نا، اس سے استنجا کرتے ہو نہیں کرتے؟ ہر بندہ اپنی گندگی خود دھوتا ہی نہیں دھوتا، دن میں کتنی دفعہ دھوتے ہو، پھر گندہ ہو جاتا ہے، پھر دھو لیتے ہو، پاک ہو جاتا ہے، پھر گندہ کرتے ہو، پھر دھو لیتے ہو، پاک۔ اسی طرح انسان جب بھی گناہ کرتا ہے گندہ ہو جاتا ہے، غلیظ قابل نفرت، جب توبہ کرتا ہے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہاتھ اتنی صاف نہیں ہوتا جتنی انسان کا من پاک ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد صحابی رسول آئے، آخری بات ہے، وہ کہنے لگا کہ جب یا رسول اللہ میرے سے گناہ ہو جائے، فرمایا توبہ کرو۔ کملی والا پھر ہو جائے، فرمایا پھر توبہ کرو، پھر ہو جائے، فرمایا بس میرا صحابی، بندے توبہ کرنا چھوڑ جائیں گے، رب کریم اپنے بندوں کو معاف کرنا نہیں چھوڑے۔ توبہ کا دروازہ کھلا پڑا ہے تو اس کے در پہ دستک دیتے ہیں، اس کو متوجہ کرتے ہیں اور اس سے معافی کے طلبگار بنتے ہیں۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہیں وہ نیت کر لیں، جو کسی بزرگ سے بیعت ہے ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، آمنت باللہ
واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ اللہ پاک نے قبول کر لی. شک نہ کرنا، شک گناہ ہے، پک ہے، یقین ہے. لا ان عند ظن عبد بھی، یقین ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ادھر مریں گے ادھر جنت. ہمیں یقین ہے میں توبہ کروں قبول، دعا مانگوں قبول، نماز پڑھوں قبول، ہر نیکی میری قبول ہے، آپ کی بھی قبول ہے انشاءاللہ. فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کے بعد اللہ واللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار. 5 گانا نمازوں کی پابندی کریں گے نا. اور آخری گزارش یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں. تقوی، ترقی چاہتے ہیں تو تقوی، مزہ زندگی کا چاہتے ہیں تو تقوی، عبادت کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو تقوی، سجدوں کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو تقوی، سچ بولنا ہے، حلال کرنا ہے. وعدہ کرتے ہیں نا. اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جن کا تاج صادق الوعد الامین تھا. حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. میں نے 40 سال گزارے ہیں، سچا پایا جھوٹا. جربنا لک مرارا ما وجدناک الا صدقا. کبھی ہم نے آپ کے اندر جھوٹ نہیں دیکھا. جب نبی سچا ہے امت کیوں جھوٹی ہو. اور سفید بالوں والے اور جوانوں اور نیک بن کے آنے والوں مسلمان کلمہ کو بھائیوں عزیزوں، جھوٹ نہ خود بولو نہ بولنے دو. جھوٹ کے خلاف جہاد کرو. جھوٹ عام ہو گیا ہے، جھوٹ عیب نہیں رہا. جھوٹ عیب ہے، جھوٹ شرمندگی ہے، خفت ہے، ندامت ہے، خسارہ ہے. اللہ بھی ناراض، اللہ کا حبیب بھی ناراض. لہذا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. بولیں گے نا اور حلال کھائیں گے، اللہ پاک انشاءاللہ کامیاب فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.